السلام علیکم لسنرز، جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مداوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عدالت کا کمرہ کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ آج ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ شہر کے لوگ ہی نہیں، پورے ملک کے عوام اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ وکلا اس مقدمے کو خاص اہمیت دے رہے تھے کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ تھا۔ ملزم نے خود گرفتاری پیش کر کے اپنے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا اور عدالت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی تھی۔ ملزم کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک مشہور شخصیت تھی۔ وہ قاتل تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا تھا، مگر وہ خود کو کسی بھی قسم کی رعایت کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ پہلے دن سے ہی یہ مقدمہ میڈیا پر بریکنگ نیوز بنا ہوا تھا۔ ہر چینل کے صحافی کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے اس کے چینل پر مقدمے کی کارروائی کی خبر نشر ہو۔ اس لیے آج کمرہ عدالت میں وکلا اور صحافی برادری کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اچانک عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب اپنے چیمبر سے نکل کر کمرہ عدالت میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر لوگوں کی تعداد کو دیکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر اینک ناک پر ٹکائی اور سامنے رکھی فائل کھولنے لگے۔ ان کے چہرے پر گہری طمانینت طاری تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جو فیصلہ وہ سنانے جا رہے ہیں اس سے وہ خود بھی مطمئن ہیں۔ اسپتال سے گھر جاتے ہوئے پروفیسر حماد صدیقی کا مون نہایت خوشگوار تھا۔ اسپتال کی پارکنگ سے نکل کر وہ مین روڈ پر پہنچے تو ہاتھ بڑھا کر آڈیو پلیئر آن کر دیا اور مہدی حسن کی مشہور غزل زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں لگا دی۔ وہ ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ کے خوبصورت خیالات نے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ پروفیسر حماد صدیقی ملک کے نامور سرجن تھے۔ ڈگریوں کی ایک لمبی قطار ان کے نام کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، ستواں ناک، ذہانت سے بھرپور آنکھیں اور چوڑی پیشانی جس پر بال بکھرے رہتے تھے۔ کن پٹیوں کے بال سفید ہونا شروع ہو چکے تھے۔ 45 سال کے ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ تھے، مگر اپنی فٹنس، خوبصورت اور بردبار شخصیت کی بدولت 35 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ اپنی تمام تر توجہ اپنے پیشے کی جانب مرکوز رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کے نام کا ڈنکا پورے ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی بجنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے ان کی سنجیدہ طبیعت میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وجہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں آنے والی ڈاکٹر شبینہ تھی۔ ڈاکٹر شبینہ ان کی زندگی میں آنے والی واحد خاتون تھیں جو ان کی ہم مزاج تھیں۔ ڈاکٹر شبینہ کی عمر 32 سال تھی۔ قبول صورت، دراز قد، گوری رنگت اور متناسب جسم کی مالک تھیں۔ خاص طور پر مزاج میں رکھ رکھاؤ اور لہجے کے دھیمے پن نے پروفیسر صاحب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ حال ہی میں انگلینڈ سے ڈگری لے کر ان کے اسپتال میں تعینات ہوئی تھیں۔ 2 ماہ کے عرصے میں ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ جب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ گئے تو مستقبل کا سوچ کر کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی شادی کا اعلان کرنے والے تھے۔ آج جب پروفیسر حماد صدیقی اسپتال سے نکلے تو ان کا موڈ اچھا ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ڈاکٹر شبینہ نے ہاں کر دی تھی اور وہ 27 دسمبر کو شادی جیسے مقدس بندھن میں بندھنے والے تھے۔ اپنے خیالات میں گم پروفیسر حماد صدیقی اس وقت چونکے جب ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی گاڑی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اب بچے کو بچانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ وہ اپنی گاڑی زیر تعمیر پلازا کی جانب موڑ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بریک لگنے سے گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور وہ روڈ کے کنارے پڑے۔ پتھر اور بجری کے اوپر سے ہوتی ہوئی پلازا کے ایک ستون سے جا ٹکرائی اور 2 کلا بازی کھا کر پانی سے بھرے ایک بڑے حوض نما گڑھے میں جا گری۔ جھٹکوں سے ان کا سر دروازے سے ٹکرایا۔ آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ چادر سی تن گئی۔ آخری احساس ایک گداز چیز کا تھا جو اسٹیئرنگ سے نکل کر ان کے سینے پر پھیل چکی تھی۔ پروفیسر حماد صدیقی کی آنکھ ایک نرم لمس سے کھلی۔ چند لمحوں تک تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے
کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک خوشبو کا جھونکا ان کی ناک سے ٹکرایا تو وہ چونک اٹھے۔ دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا تو ڈاکٹر شبینہ ان کی کلائی تھامے کھڑی تھیں۔ سرانے ہی گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ بھی رکھا ہوا تھا۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر شبینہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مبادہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر شبینہ کو اپنے قریب دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے کانوں میں ڈاکٹر شبینہ کی مدھم آواز سنائی تھی۔ وہ شاید کسی کو بلا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک نوجوان ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نرس کے ہاتھ میں فائل اور ٹرے تھی جس میں مختلف دوائیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر شبینہ، اگر سر کو ہوش آ گیا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ سر منصور کو اطلاع دیتی جائے گی، وہ بھی کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، آنے والے نوجوان ڈاکٹر نے کہا۔ حماد صدیقی نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر، منصور کو کہنا میری پسندیدہ چاکلیٹ ضرور لیتا آئے۔ جی ضرور سر، کہہ دوں گا، ڈاکٹر نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ کمرے میں موجود تمام افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ MRI اور مختلف ٹیسٹ سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ پروفیسر حماد صدیقی خطرے سے باہر ہیں، مگر 24 گھنٹوں کی بے ہوشی نے سب کو تشویش میں ڈال رکھا تھا۔ مگر ان کے ہوش میں آنے سے اسپتال کے عملے کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ ڈاکٹر شبینہ کے لہجے میں خفگی کے ساتھ ساتھ بے پناہ پیار امنڈ آیا۔ پلیز شبینہ، تم خود سوچو، میں ایسے حالات میں کیا کرتا؟ لوگ کیا کہتے؟ بچوں کی زندگیاں بچانے والے نے ایک بچے کی جان لے لی، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کی جان بچانے والا یا لینے والا؟ اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا، سوچا ایک بچے کی اور جان بچا لوں بغیر آپریشن کے۔ پروفیسر حماد صدیقی 2 دن اسپتال میں رہ کر ڈسچارج ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ ان کے اپنے گھر کے بیڈ روم میں تھے۔ ڈاکٹر شبینہ ڈیوٹی ختم کر کے ان کے پاس موجود تھیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ڈاکٹر شبینہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ ڈاکٹر شبینہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم ساتھ ہو نا؟ پھر مجھے کیا فکر؟ بس اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اب یہ کوئی نوعمری کی محبت تو نہیں تھی کہ ڈاکٹر شبینہ کے رخسار گلابی ہو جاتے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ اپنا خیال رکھیں، 1 ہفتہ آرام کریں، اسپتال کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی کلاسز اور OPD میں دیکھ لوں گی، اگر کوئی ایشو ہوا تو فون پر رابطہ کر لوں گی۔ ڈاکٹر شبینہ نے ان کے ہاتھ چھوڑے اور اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹانے لگیں۔ جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، سکینہ اور سلیم خان یہیں رہیں گے۔ شام کو میں آ جایا کروں گی، اور ہاں، رات کا کھانا میں یہیں کھایا کروں گی، میں نے ماموں کو بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر شبینہ میڈیکل باکس سے ان کی دوائیں نکالتے ہوئے بولیں۔ مگر وہ ہمارا کوئی یہ وہ نہیں، جب آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے پھر سوچیں گے، فی الحال مکمل آرام۔ دس از مائی آرڈر۔ ڈاکٹر شبینہ نے ان کی بات کاٹ کر اس انداز سے کہا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈاکٹر شبینہ سمجھ گئی تھیں کہ پروفیسر حماد صدیقی کا اشارہ کس جانب ہے۔ جو حکم ملکہ عالیہ، یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر ڈاکٹر شبینہ ان کے ساتھ رہیں، پھر ضروری ہدایات دے کر گھر جانے کے لیے نکل گئیں۔ ڈاکٹر شبینہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد فہیم احمد کے پاس اتنی دولت تھی جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے کاروبار سے زمینوں کی خرید و فروخت تک، پلاسٹک کی چیزیں بنانے والی فیکٹریاں، وراثت میں ملنے والی سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی، جسے آنے والی ہر سال بے حساب آمدنی، ان سب کے باوجود فہیم احمد کی سب سے بڑی دولت شبینہ تھی، جسے وہ دل و جان سے چاہتے تھے۔ شریک حیات کی جدائی کے بعد ان کی زندگی کا محور شبینہ کی ذات تھی۔ شبینہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ فہیم احمد نے ان کی تعلیمی کیریئر میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی۔ MBBS کرنے کے بعد
اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تک بھیج دیا۔ ڈاکٹر شبینہ کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ انہوں نے اسی شعبے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور پاکستان لوٹ آئیں۔ MBBS کرنے کے بعد فہیم احمد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کے ہو جائیں، مگر کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ قریبی جاننے والے ان کی دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ رشتے غیروں سے بھی آئے جنہیں فہیم احمد نے خود مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر شبینہ کی سنجیدہ طبیعت بھی آڑے آتی رہی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا شریک حیات ان کا مزاج شناس ہو۔ رشتوں کی تلاش کے دوران وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلینڈ چلی گئیں، لیکن جب ان کی یہ تلاش ختم ہو چکی تھی تو فہیم احمد اس دنیا میں نہیں رہے۔ انتقال سے پہلے ڈاکٹر شبینہ کو اپنے قابل اعتماد سالے عزیز الرحمان کے حوالے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ کے ماموں فہیم احمد کے تمام کاروبار کا حساب کتاب رکھتے تھے اور آج بھی اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ ڈاکٹر شبینہ بھی ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتی تھیں۔ جب پروفیسر حماد صدیقی ان سے ملے تو انہیں اپنی بھانجی کی پسند آئی۔ انہی کی مشاورت سے دونوں نے اپنی شادی کی تاریخ طے کی تھی، مگر پروفیسر حماد صدیقی کے حادثے کی وجہ سے سارا پروگرام ترم بھرم ہو گیا۔ آج جب ڈاکٹر شبینہ گھر واپس لوٹیں تو چوکیدار سے پتہ چلا عزیز الرحمان ان کا انتظار کرتے کرتے اکیلے ہی پروفیسر صاحب کی خیریت معلوم کرنے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر شبینہ نے چونک کر اپنے پرس سے موبائل نکالا تو ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا اور عزیز الرحمان کی 5 مسڈ کالز لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ماموں کو ایک پیغام ارسال کیا کہ وہ گھر پہنچ چکی ہیں۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں گئیں، کافی تیار کر کے اپنے کمرے میں آ گئیں اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگیں۔ عزیز الرحمان ایک جہاں دیدہ شخص تھے۔ فہیم احمد کے انتقال کے بعد وہ ہر حال میں ان سے کیا وعدہ نبھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈاکٹر شبینہ سے کبھی غافل نہیں رہے۔ انگلینڈ میں بھی فہیم احمد کے ایک دوست کو ڈاکٹر شبینہ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی 6 ماہ بعد چکر لگا آتے۔ فہیم احمد نے مرتے وقت عزیز الرحمان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شبینہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ایک بہترین جیون ساتھی ڈھونڈنے میں شبینہ کا ساتھ دیں گے۔ جس دن ڈاکٹر شبینہ نے انہیں پروفیسر حماد صدیقی سے ملوایا، عزیز الرحمان پہلے ہی تمام معلومات اکٹھی کر چکے تھے۔ پھر جیسے ان کی ملاقات پروفیسر سے ہوئی، فوراً رضامندی دے دی اور دونوں کو بٹھا کر شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ وہ آج سارا دن اسی بارے میں سوچتے رہے۔ پروفیسر اسپتال سے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ وہ شبینہ کی موجودگی میں ان سے ملنا چاہ رہے تھے، مگر شام سے شبینہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار وہ اکیلے ہی یہ سوچ کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے کہ ہو سکتا ہے شبینہ اسپتال میں بزی ہو اور وہ کچھ دیر بعد پروفیسر حماد صدیقی کے گھر مل جائے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے پروفیسر کے نمبر پر کال ملا دی۔ عزیز الرحمان پروفیسر حماد سے 5 سال بڑے تھے۔ دونوں میں بے تکلفی تھی، مگر عزیز الرحمان پروفیسر کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں شبینہ کے پاس سے جلد سے جلد سبکدوش ہو جاؤں، عزیز الرحمان چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولے۔ وہ شبینہ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پہنچے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شبینہ سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، مگر وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں۔ پروفیسر حماد پیٹ کے سرانے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم صحتیاب ہو جاؤ، پھر مل بیٹھ کر ایک تاریخ مقرر کر لیں گے۔ دسمبر تو سمجھو گزر ہی گیا، 29 فروری کو شبینہ کی سالگرہ ہے۔ منفرد دن ہوگا تو کیوں نہ یہ تاریخ مقرر کر دی جائے۔ عزیز الرحمان نے مسکراتے ہوئے پروفیسر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر شبینہ راضی ہو جاتی ہے تو پھر میری طرف سے پکا سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پروفیسر حماد صدیقی نے کہا۔ عزیز الرحمان کچھ دیر اور بیٹھ کر چلے گئے۔ پروفیسر حماد ویسے ہی بیڈ کے سرانے ٹیک لگائے سوچنے لگے۔ شبینہ اب ان کی ضرورت بن چکی تھی۔ ضرورت اگر محبت ہو تو پھر بہت ہی خوش کن ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی شدت سے ان کی زندگی میں آئے گی۔
یہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل ڈاکٹر شبینہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ سوچتے سوچتے وہ اچانک بری طرح چونک گئے۔ خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سلیم دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ سلیم گلاس میز پر رکھنے لگا تو وہ جلدی سے بولے، مجھے دے دو۔ گلاس لے کر سلیم کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ کچھ اور بھی سوچنا چاہتے تھے مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی دودھ پیا اور بیڈ پر دراز ہو گئے۔ نیا سال شروع ہوا تو پروفیسر حماد کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ مکمل صحت یاب تو وہ ایک ہفتے پہلے ہی ہو چکے تھے مگر ڈاکٹر شبینہ کی سخت تنبیہ سے پورے 10 دن چھٹی کر کے اسپتال آئے تھے۔ ان کی آنے کی خوشی میں پورے اسپتال کے ملازمین سمیت ہر مریض کو مٹھائی اور فروٹ تقسیم کیے گئے تھے۔ شام کو ان کے گھر پر ان کی صحت یابی کی خوشی میں ایک جشن منایا گیا جس میں اسپتال کے اسٹاف کے علاوہ پروفیسر اور ڈاکٹر شبینہ کے تمام جاننے والے شریک تھے۔ ایک حادثے نے دونوں کو اور قریب کر دیا تھا۔ اب وہ کہیں بھی جاتے ڈاکٹر شبینہ کا ساتھ ہوتا۔ ان کی شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ نکاح کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ ولیمے کے لیے شہر کا سب سے خوبصورت اور مہنگا ترین ہال بک ہو چکا تھا۔ شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اب بس 29 فروری کا انتظار تھا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ انتظار لا حاصل ہے۔ تقدیر الگ تھلگ دور کھڑی ان کی تیاریوں پر تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ فرزانہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی امور خانہ داری میں ماہر 5-6 جماعت پاس لڑکی تھی۔ 3 سال پہلے جب شادی ہو کر شہر آئی تو گھبرائی سی رہتی تھی۔ وجہ گھر کا سناٹا تھا۔ یہ سناٹا اسے کھانے کو توڑتا تھا۔ اس کا شوہر جہاں سے انٹر پاس تھا، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مزدوری کرنے صبح گھر سے نکلتا تو شام کو ہی واپس گھر پہنچتا۔ دونوں چاہتے تھے کہ ان کے صحن میں کوئی کلکاریاں مارنے والا آ جائے، کچھ تو گھر میں رونق ہو، مگر 5 سال گزر چکے تھے۔ 6 سال فرزانہ امید سے ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ 9 ماہ جہاں زیب نے فرزانہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر طرح سے خیال رکھا، مگر جب بیٹا پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے اس کا نام شاہ زیب رکھا۔ شاہ زیب کو جسمانی طور پر کوئی کمزوری نہیں تھی مگر اندرونی طور پر کچھ ایسی خرابی تھی کہ وہ جو بھی پیتا الٹی کر دیتا۔ فرزانہ کی نارمل زچگی ایک پرائیویٹ اسپتال میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اسلم وہاں بچوں کے فزیشین تھے۔ انہوں نے مکمل چیک اپ کے بعد شاہ زیب کا کیس پروفیسر حماد سے ڈسکس کر کے ان کی طرف ریفر کر دیا۔ اب فرزانہ جہاں زیب کے ساتھ پروفیسر حماد کے اسپتال میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ جہاں زیب اکیلا شاہ زیب کو لے کر آنا چاہ رہا تھا مگر فرزانہ ضد کر کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ہمارا شاہ زیب ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ فرزانہ گرم کمبل میں لپٹے ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جہاں زیب سے بولی، انشاءاللہ۔ ڈاکٹر حماد بچوں کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر اسلم نے خود ہمارے شاہ زیب کی پوری ہسٹری ان کو بتائی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے، ورنہ ڈاکٹر حماد کو مریض دکھانے کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھنا ہمارا شاہ زیب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جہاں زیب نے جواب دیا۔ ابھی فرزانہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دائیں جانب والا دروازہ کھلا اور شاہ زیب پر جہاں زیب کی پکار سنائی دی۔ فرزانہ اور جہاں زیب جلدی سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ پروفیسر حماد نے شاہ زیب کے معائنے کے دوران ڈاکٹر شبینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ دونوں انہماک سے شاہ زیب کا تفصیلی معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھے اور شاہ زیب کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کروا دیا۔ 4 گھنٹے بعد رپورٹس دیکھ کر شاہ زیب کو خصوصی مریض قرار دے چکے تھے۔ اس کے جسم کی اندرونی ساخت نارمل حالت میں نہیں تھی اور اس کا حل صرف آپریشن تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً جہاں زیب کو آپریشن کی تاریخ دے دی۔ آپریشن پروفیسر حماد اور شبینہ کی شادی کے بعد تیسرے دن 3 مارچ کو رکھا گیا۔ یہ اسپیشل کیس تھا جس کی وجہ سے داخل ہونے سے لے کر آپریشن تک کا سارا خرچہ پروفیسر نے سرکاری طور پر ادا کرنے کی بھی درخواست آگے بھجوا دی جو منظور کر لی گئی۔
जहाँ ज़ैब और फरजाना भी मुतमईन हो गए। इन्हें प्रोफेसर हमाद पर पूरा यकीन था। इस ऑपरेशन के बाद प्रोफेसर और शबाना हनीमून के लिए यूरोप निकलने वाले थे। शादी में 1 हफ्ता रह गया था, इसलिए उन्होंने पूरी तवज्जो से ऑपरेशन के लिए अपनी शादी के बाद की तारीख दी थी। प्रोफेसर हमाद ने आज जब अपनी ओपीडी ख़त्म की तो डॉक्टर शबीना को बुलवाकर इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में शाहज़ैब का एक बार फिर मुआयना किया। दोनों ने मुतफ़क्का तौर पर शाहज़ैब को ऑपरेशन के लिए तैयार करार दे दिया। वो 26 फरवरी का एक चमकीला दिन था। दोपहर के 2 बज रहे थे। डॉक्टर शबीना अपने घर के लॉन की सुनहरी धूप में बैठी प्रोफेसर हमाद का इंतज़ार कर रही थीं। वो जानती थीं कि अच्छे मौसम की वजह से शहर की मार्केट्स में गहमा गहमी शुरू हो चुकी होगी। निकाह और वलीमे के जोड़े दुकान से उठाने थे जो फिटिंग के लिए दिए गए थे। ख़रीद तो वो पहले ही चुके थे। आज इन्हें अपने करीबी जानने वालों को शादी के दावतनामे भी तकसीम करने थे। इन सब मसरूफियात के बावजूद वो अपने मरीज़ को नहीं भूले थे। वापसी में इनका प्रोग्राम था कि अस्पताल का भी एक चक्कर लगाते हुए आएंगे। मोबाइल की सनसनाहट से डॉक्टर शबीना अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर निकल आईं। मोबाइल सामने मेज़ पर रखा हुआ था। स्क्रीन पर प्रोफेसर हमाद का नाम देखकर फ़ौरन कॉल उठा ली। कहाँ हैं आप? कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। लहजे में हल्की सी नाराज़गी शामिल थी। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। शाहज़ैब की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। प्रोफेसर हमाद की ये बात सुनकर इनके चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। तो ऐसा करते हैं कि मैं भी सीधी अस्पताल ही पहुँच जाती हूँ, शॉपिंग वापसी में कर लेंगे। नहीं नहीं, अब ऐसा करें, मार्केट जाएं, सामान लें। जब तक मैं अस्पताल पहुंचकर आपको सूरत हाल से आगाह करता हूं, फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, दावतनामे कल तकसीम कर देंगे। मैं बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर शबीना ने बात मुकम्मल की। वो गाड़ी में बैठकर मार्केट के लिए रवाना हो गई। अपने जोड़े जैसे ही पैक करवा कर दुकान से निकली, इनके मोबाइल पर मैसेज की टून बजी। फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। प्रोफेसर हमाद का हुक्म था। मार्केट से निकलकर उन्होंने अपनी कार तेज़ रफ्तारी से पार्किंग से निकाली और सड़क की तरफ बढ़ा दी। सड़क के 100 मीटर के फासले पर यू टर्न था, जहाँ से मुड़ते ही वो अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती। उन्होंने जैसे ही मोड़ काटा, पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार वैन इनकी गाड़ी से टकरा गई। ब्रेक्स लगने की आवाज़ के साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ और डॉक्टर शबीना की गाड़ी कलाबाजियाँ खाते हुए एक खंभे से जा टकराई। दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर डॉक्टर शबीना के पहलू में घुस गया। गर्दन और चेहरा बुरी तरह मजरू था। आंखें खुली हुई थीं, मगर इनमें ज़िंदगी की रमक मौजूद नहीं थी। सर, आपको फ़ौरन इमरजेंसी में तलब किया गया है। स्टाफ नर्स की बात सुनकर प्रोफेसर हमाद ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ नर्स परेशान खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो शाहज़ैब का मुआयना करके अभी अपने ऑफिस में आकर बैठे ही थे। इनका दफ्तरी फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। क्या? मैं पहुंच रहा हूं। उन्होंने रिसीवर मेज़ पर फेंका और ऑफिस से निकलकर इमरजेंसी की जानिब दौड़े, जहां डॉक्टर शबीना ज़िंदगी से आज़ाद एक बेड पर पड़ी थीं। वैन का ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुका था। 4 मुसाफिर ज़ख्मी थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। प्रोफेसर हमाद को कुछ होश नहीं था। वो सख्ते की हालत में इस बेड को तक रहे थे, जिस पर डॉक्टर शबीना सफ़ेद चादर ओढ़े अपनी नींद सो रही थी। इनके जहन से शाहज़ैब की नाजुक हालत भी निकल चुकी थी। मुआयने के बाद वो फौरी तौर पर आज शाम ही ऑपरेशन करने का फैसला कर चुके थे। तमाम इंतज़ामात का कहकर अपने ऑफिस में आए थे कि ये अंधोनाक खबर मिली थी। दूसरे दिन सुबह जहाँज़ैब और फरजाना की दुनिया ही लुट गई। शाहज़ैब का ऑपरेशन ना हो सका और वो नन्हा फूल खिलते ही मुरझा चुका था। इस वाक़ये को 1 हफ्ता गुजर गया। जहाँज़ैब काम से वापस घर पहुंचकर नहाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फरजाना बावर्ची खाने में खाना गर्म कर रही थी। जहाँज़ैब ने तौलिया सैन में लगे तार पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बेख्तियार चौंक उठा।
दरवाजे पर प्रोफेसर हम्माद खड़े थे। इनकी शेव बड़ी हुई थी, कपड़ों की हालत से लग रहा था जैसे कई दिन से तब्दील नहीं किए। इनके हाथ में एक शॉपर था जिसमें मुख्तलिफ फल थे। शराब? जहांजेब के मुंह से निकला। प्रोफेसर हम्माद ने एक नज़र जहांजेब को देखा और गर्दन झुका दी। सर, अंदर आइए, ये कहकर जहांजेब ने दरवाज़ा पूरा खोलकर रास्ता बनाया। फरजाना, फरजाना, देखो कौन आया है। जहांजेब ने सहन में रखी चारपाई पर एक मैली सी चादर बिछा दी। फरजाना दुपट्टा ठीक करती उस सहन में आ गई। वो भी प्रोफेसर को अपने घर में देखकर हैरान रह गई। अचानक उसकी आंखों में नमी उतर आई। प्रोफेसर हम्माद को देखकर उसे शाहजेब याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उसने आगे बढ़कर सलाम किया। प्रोफेसर हम्माद ने सर के इशारे से जवाब देकर उसके सर पर हाथ रख दिया, शापर आगे बढ़ा दिया। फरजाना ने एक नज़र जहांजेब की जानिब देखा, जिसने आंखों के इशारे से लेने को कहा। उसने शापर प्रोफेसर हम्माद के हाथ से ले लिया। सर, बैठिए ना, जहांजेब ने चारपाई की जानिब इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर हम्माद खामोशी से चारपाई पर बैठ गए। जहांजेब ने फरजाना को इशारा किया कि कुछ खाने पीने को ले आए। वो सर हिलाती हुई बावर्ची खाने की तरफ मुड़ गई। मैं तुम्हारे बेटे का कातिल हूँ। प्रोफेसर हम्माद की लब कुशाई जहांजेब के लिए एक धमाका साबित हुई। फरजाना के कदम भी बावर्ची खाने के दरवाजे पर ही थम गए। जहांजेब जो खड़ा हुआ था फौरन प्रोफेसर हम्माद के पास आकर बैठ गया। नहीं सर, ऐसा मत कहें, जिंदगी अल्लाह की अमानत होती है, बस इसके पास लौट गई। मुझे सब पता है आपके साथ क्या हादसा हुआ था। जहांजेब ने जब ये कहा तो प्रोफेसर हम्माद खड़े हो गए और तेज लहजे में बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा बच सकता था, मैं बचा सकता था, मगर नहीं बचा पाया। ये सरासर मेरी कोताही है। मैंने मारा है तुम्हारे बेटे को, मैं कातिल हूँ तुम्हारे बेटे का। प्रोफेसर की बुलंद होती आवाज़ सुनकर फरजाना भी घबराई हुई सहन में लौट आई। प्रोफेसर हम्माद फरजाना की तरफ मुड़े और उसके कदमों में बैठते चले गए। बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ। प्रोफेसर हम्माद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़े फरजाना के सामने बैठे थे। फरजाना और जहांजेब हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर हम्माद को किस तरह संभालें। जहांजेब आगे बढ़ा और प्रोफेसर हम्माद को कंधों से पकड़कर चारपाई पर बिठाने लगा, मगर प्रोफेसर हम्माद बैठने के बजाय दरवाजे की जानिब चल दिए। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रहे थे, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक कातिल हूँ, एक इंसान का कातिल हूँ। फरजाना और जहांजेब अपनी जगह खड़े रह गए। प्रोफेसर हम्माद दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। पुलिस स्टेशन में खलबली सी मची हुई थी। साफ़ी हजरात का एक शोर बरपा था। ये इत्तेफाक था कि जब प्रोफेसर हम्माद पुलिस स्टेशन पहुँचे तो कुछ साफ़ी एक मुजाहिरे की कवरेज करने पुलिस स्टेशन के करीब ही मौजूद थे। मुजाहिरीन को छोड़कर इनके कैमरों का रुख प्रोफेसर हम्माद की जानिब हो गया और हर चैनल पर प्रोफेसर हम्माद की ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में बात पूरे मुल्क में फैल गई कि मुल्क के मायानाज बच्चों के सर्जन प्रोफेसर हम्माद सिद्दीकी कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार। पुलिस का तफसीलात बताने से गुरेज। SHO अपने ऑफिस में बैठा गौर से प्रोफेसर हम्माद को देख रहा था, जो सर झुकाए सामने बैठे थे। सर, डॉक्टर तौकीर आए हैं। सैल्यूट के साथ सिपाही की आवाज़ पर प्रोफेसर हम्माद ने चौंक कर सर उठाया। जी, मैंने ही बुलवाया है, SHO ने कहा। डॉक्टर तौकीर अस्पताल में प्रोफेसर हम्माद का असिस्टेंट और SHO का छोटा भाई भी था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौकीर सलाम करके प्रोफेसर हम्माद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। समझाओ इन्हें, एक नाकर्दा जुर्म में खुद को मुजरिम समझ रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार करके आम हवालातियों के साथ बंद करके चालान भी अदालत में पेश किया जाए ताकि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। SHO ने हाथ का इशारा प्रोफेसर हम्माद की जानिब करते हुए डॉक्टर तौकीर से कहा। ये सब सुनकर डॉक्टर तौकीर ने प्रोफेसर हम्माद का हाथ थाम लिया
اور عرضمندانہ لہجے میں بولا، سر پلیز، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ جن حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات میں کسی بھی صورت آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کیا کوئی ماہر ترین ڈاکٹر بھی بچے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ کو کس طرح سنبھالا تھا۔ آپ اگر بچے کا آپریشن شروع کر بھی دیتے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت پیچیدہ آپریشن تھا۔ پلیز سر، سوچئے آپ کے اس عمل سے کتنے بچوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے جن کو آپ کے ہاتھوں شفا ملنی ہے۔ کتنے والدین آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ پلیز سر۔ ڈاکٹر توقیر اٹھ کر اب ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں توقیر، میں اس بچے کو بچا سکتا تھا۔ مجھے خود پر یقین تھا۔ ایک ڈاکٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے غم میں مبتلا ہو کر کسی مریض کے ساتھ بے اتنائی برتے اور نتیجے میں وہ مریض زندگی ہار جائے۔ اس ماں کا تو سوچو توقیر، جس کی وہ آس تھا، کتنی تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا تھا، کتنی امیدوں سے میرے پاس آئے تھے اور میرے دلاسے سے کتنے خوش ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے۔ میں نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ میں قاتل ہوں، مجھے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایس ایچ او صاحب، آپ مقدمہ درج کیجیے اور مجھے گرفتار کر لیجیے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او نے باہر جا کر صحافی حضرات کو پروفیسر حماد کی باقاعدہ گرفتاری اور دیگر تفصیلات بتا دیں اور دوسرے ہی دن چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ سب کو یقین تھا کہ عدالت مقدمے کو خارج کر دے گی، مگر جج نے پہلی پیشی پر 3 دن کا پولیس ریمانڈ دیا تو دوسری پیشی پر قانون کے تحت پروفیسر حماد کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل پولیس کے حوالے کر دیا۔ پروفیسر حماد کوئی عام شخص نہیں تھے۔ عدالت جانتی تھی کہ وہ انسانیت کے لیے کتنے اہم ہیں۔ عدالت چاہتی تو پروفیسر حماد کو بے گناہ قرار دے کر مقدمہ خارج کر سکتی تھی، مگر مقصد مقدمہ خارج ہونے یا مقدمہ چلنے کا نہیں تھا، بلکہ پروفیسر حماد کو اس احساس جرم سے نکالنا تھا جس میں وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ سب کی نظر میں پروفیسر حماد کو اس کیفیت سے ایک ہی شخصیت آزاد کرا سکتی تھی، اور وہ شاہ زیب کی ماں فرزانہ تھی۔ عزیز الرحمن نے جج، جو پروفیسر حماد کے کلاس فیلو بھی تھے، اور سرکاری وکیل کے مشورے سے جہاں زیب اور فرزانہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے دن عزیز الرحمن اور سرکاری وکیل ان کے گھر جا پہنچے، جہاں زیب گھر پر ہی مل گیا۔ انہوں نے فرزانہ کو بھی شامل گفتگو کر لیا۔ فرزانہ کافی حد تک شاہ زیب کے غم سے نکل چکی تھی، اور اس میں جہاں زیب کی دلجوئی کا بڑا ہاتھ تھا۔ فرزانہ اور جہاں زیب نے وعدہ کیا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ 1 منٹ جج صاحب، اچانک کمرہ عدالت میں فرزانہ کی آواز گونجی۔ سب کی گردنیں فرزانہ کی جانب گھوم گئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جج صاحب، جو فائل کھول کر کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، اچانک نسوانی آواز سن کر چپ ہو گئے۔ محترمہ، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیے۔ جج صاحب نے اینک کے اوپر سے فرزانہ کو دیکھتے ہوئے کٹہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرزانہ کٹہرے میں آن کھڑی ہوئی۔ جی، اب آپ کو جو کہنا ہے کھل کر کہیے۔ جج صاحب نے فرزانہ کی جانب متجسس نظروں سے دیکھا۔ فرزانہ نے ایک نظر پروفیسر حماد کو دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا۔ میرا نام فرزانہ جہاں زیب ہے۔ میں ایک ماں اور سیدھی سادی گھریلو عورت ہوں۔ بے شک میرا دکھ فطری ہے۔ شادی کے 5 سال بعد میں ماں بنی تھی۔ میرے دکھ کا اندازہ شاید ہی اس کمرہ عدالت میں بیٹھا کوئی شخص لگا سکتا ہے، لیکن میں اپنے بچے کا قتل نہیں مانتی۔ میرے بچے کی زندگی اللہ پاک کی امانت تھی، اسی کے پاس لوٹ گئی۔ فرزانہ نے اتنا کہہ کر ایک نظر پروفیسر حماد کو دیکھا، جو ابھی بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرزانہ ایک بار پھر جج صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جج صاحب، مجھے نہیں معلوم قانون کی نظر میں ڈاکٹر صاحب مجرم ہیں کہ نہیں، مگر میں انہیں قاتل تصور نہیں کرتی، کیونکہ میری نظر میں ڈاکٹر صاحب ایک مسیحا ہیں۔ وہ میرے بچے کو بھی بچا سکتے تھے، اور یقیناً بچا بھی لیتے۔ ہم پر امید تھے، مگر مجھے اللہ پاک کی مشیت اور حکمت پر بھی پورا یقین ہے۔ وہ انسان کے لیے جو چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔
میں ایک ماں ہوں۔ جج صاحب، میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ اس مقدمے کو فوری طور پر خارج کر کے ان ہزاروں دربدر ماؤں کو ان کا مسیحا لوٹا دے جو ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کمرہ عدالت میں جب فرزانہ کی آواز کی گونج تھمی تو پروفیسر حماد کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جج صاحب نے ایک نظر پروفیسر حماد کی جانب دیکھا اور فیصلہ سنانے لگے۔ پروفیسر حماد نمدیدہ فرزانہ کو دیکھے جا رہے تھے جو خود بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فرزانہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے ہاتھ سے جان زیب کو قریب بلایا اور اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ عدالت کی عمارت کے برآمدے میں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ پروفیسر حماد کا احساس جرم آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں نکل کر قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ مقدمہ خارج کر کے پروفیسر حماد کو فوری آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سب عدالت کی عمارت کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ صحافیوں کی کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تم لوگوں کا گناہ گار ہوں۔ اگر مجھے اسی نہج پر لے ہی آئی ہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ پروفیسر حماد کی روندی ہوئی آواز میں آخری جملوں میں ٹھہراؤ آ گیا۔ نہیں سر، ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بس ایک عرض ہے کہ جب بھی کسی بچے کی زندگی بچائیں ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ جہاں زیب نے اپنا سر پروفیسر حماد کے سینے سے جدا کرتے ہوئے کہا، میں تم سے نہیں، اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں۔ پروفیسر حماد نے مصنوعی غصے سے جہاں زیب کی طرف دیکھا اور پھر بولے، بیٹی، کیا تم میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہو گی؟ فرزانہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سسک دوبارہ سینے سے لگ گئی۔ پروفیسر حماد کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرزانہ کے سر پر پیار کیا اور دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے عدالت کی عمارت سے باہر آ گئے۔ پروفیسر حماد اپنی روزمرہ زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ انہوں نے جہاں زیب کو عارضی بنیاد پر اپنے ہی اسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری دلوا دی۔ پھر 2 ماہ بعد پیرامیڈک کے داخلے ہوئے تو انہوں نے جہاں زیب کو OT ٹیکنیشین کورس میں داخلہ دلوا دیا۔ فرزانہ پروفیسر حماد کے گھر میں ایک بیٹی کی طرح رہنے لگی۔ جہاں زیب محنتی اور ہوشیار تھا، دل لگا کر پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا رہا۔ 1 سال بعد جب امتحان کا نتیجہ آیا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ پروفیسر حماد کی کوشش سے اسے دوبارہ اسی اسپتال میں پکی سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ اب وہ پروفیسر حماد کے ساتھ ہی ہوتا۔ 2 سال بعد جب فرزانہ نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تو پروفیسر حماد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اس کے کان میں اذان دی اور اس کا نام شبینہ رکھا۔ وہ جب گھر میں ہوتے شبینہ ان کے پاس ہی ہوتی۔ فرزانہ نے پورا گھر سنبھال کر ایک بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ جہاں زیب کو پروفیسر حماد ہر آپریشن میں اپنے ساتھ رکھتے۔ جہاں زیب ان کی ٹیم کا لازمی حصہ بن چکا تھا، مگر ابھی بھی چھوٹی سی شبینہ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اچانک کچھ دیر کے لیے وہ گمسم بھی ہو جاتے۔ کسی کی کمی آج بھی پوری کرتے تھے، لیکن یہ کمی شاید ہی کوئی پوری کر پاتا۔